قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم ان دنوں میں خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کی خوشی، اس کا جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کئی طریقوں سے ہم یہ تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں روایتی ہیں، کچھ نئی شامل ہو گئی ہیں۔ وقت اور زمانوں کے ساتھ ساتھ اس دن کے منانے کے انداز بھی تبدیل ہو گئے۔ سو غور کرتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے انسان بن کے اس دنیا میں آنا تھا، اس وقت کیسی تیاریاں کی گئیں، اور ہم جو اب اس کی آمد کا جشن مناتے ہیں، ہمیں اس کا استقبال کرنے کے لیے کیسی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ سو غور کرتے ہیں خدا کے کلام میں سے مسیح کی آمد کے لیے تیاری پر۔ پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ مسیح کی آمد کے لیے خدا کی طرف سے کیا تیاری کی گئی۔ خدا ہی کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے، اور اس نے اس کی تیاری ایک دن میں نہیں کی، اچانک سے اپنا بیٹا نہیں بھیج دیا، بلکہ بہت وقت لگا، زمانے گزرے، آدم سے لے کر مسیح کے انسان بن کے اس دنیا میں آنے تک کے بیچ صدیاں گزری ہیں، کم از کم 4000 سال گزرے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو، مسیح کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے کیا کیا تیاریاں کی، اس پہ غور کرتے ہیں۔ خدا نے مقدس صحائف تیار کروائے تاکہ مسیح کی آمد کے بارے میں انسانوں کو معلوم ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے انہیں یہ حقیقت بتا دی کہ توریت اور زبور اور نبیوں کے صحیفوں میں میری بابت لکھا ہوا ہے، وہ میرے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ سو خدا نے انسانی تاریخ میں مختلف زمانوں میں پیغامات پہنچائے، نبوتیں کروائیں، اور انہیں کتابی شکل میں تیار کروایا تاکہ انسانوں کے پاس ریکارڈ ہو کہ مسیح آنے والا ہے، کیوں آنے والا ہے، اور کہاں آنے والا ہے۔ خدا نے مسیح کا پیش رو اور گواہ تیار کیا۔ زکریا کو فرشتے نے خوشخبری دی کہ تمہارے بیٹا ہوگا، وہ خداوند کے آگے آگے چلے گا، وہ اس کے راستے تیار کرے گا، اور زکریا نے نبوت کرتے ہوئے روح القدس سے معمور ہو کر اپنے بچے کی پیدائش پر یہ بیان کیا کہ اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا۔ اور یوحنا کی انجیل میں پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یوحنا نور کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ یہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کو آیا، یہ یسوع مسیح کی گواہی دینے کو آیا، یہ خداوند یسوع کے آگے آگے چلنے کو آیا۔ خدا نے یہ تیاری کی کہ مسیح کی آمد سے پہلے اس کے آگے چلنے والا، اس کی راہ تیار کرنے والا، لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے والا، اس کی گواہی دینے والا بھیجے۔ خدا نے مسیح کی آمد کی خوشخبری پھیلانے اور اس کی خوشی منانے کے لیے فرشتے تیار کیے۔ خدا کی مخلوق ہیں فرشتے، خدا کے خادم ہیں، وہ خدا کے حکم کے ماتحت ہیں۔ خدا نے انہیں پابند کیا، خدا نے انہیں حکم جاری کیا کہ وہ کب اور کس کے پاس اور کہاں جا کر مسیح کی آمد کے بارے میں خوشخبری سنائیں گے، اور پھر کب اور کس طرح کس جگہ وہ اس کی پیدائش کی خوشی میں گیت گائیں گے۔ مقدسہ مریم کو خبر دی گئی، مقدس یوسف تک خبر پہنچائی گئی، چرواہوں کو خبر دی گئی،
اور پھر بیت لحم کی فضاؤں میں آسمانی گروہ نے حمد کے گیت گائے، اور خدا نے ایک کنواری اور اس کے منگیتر کو تیار کیا۔ نبی کی معرفت پیشین گوئی تھی، نبوت تھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، تو ایک کنواری کو تیار کرنا تھا جو خدا نے اپنی خاص مرضی اور ارادے سے تیار کی۔ اس نے مقدسہ مریم کو چنا، جس کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن وہ تھی کنواری، ابھی مرد سے آشنا نہیں تھی، اور اس کے منگیتر کو بھی تیار کیا تاکہ یہ جوڑا خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے، اس کی پیدائش سے متعلق ساری ذمہ داریاں پوری کرے، اسے اپنا نام دیں، اسے اپنے خاندان میں پرورش دیں، تاکہ وہ بڑا ہو اور پھر دنیا کا نجات دہندہ ہو۔ جس زمانے میں مسیح پیدا ہوا، اس وقت فلسطین یا اسرائیل کے علاقے میں روم کی حکومت تھی، تو خدا نے رومی حکومت کو استعمال کیا تاکہ ایسا انتظام ہو کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم اپنے گھر سے نکلیں جو ناصرت میں تھا، وہاں سے نکل کے وہ بیت لحم میں پہنچے، تاکہ نبی کی معرفت کی گئی پیشین گوئی پوری ہو، نبوت پوری ہو کہ بیت لحم افراطہ سے سردار نکلے گا، کیونکہ میکا نبی کی معرفت یہ پیشین گوئی تھی کہ اسرائیل کا سردار، وہ بادشاہ جو قدیم الایام ہے، وہ جو ازلی بادشاہ ہے، وہ بیت لحم سے نکلے گا۔ سو خدا نے رومی حکمرانوں کو استعمال کیا کہ وہ مردم شماری، ٹیکسنگ، نیمنگ، کاؤنٹنگ، سینسس، کوئی بھی نام دے لیں، وہ اس کا حکم جاری کر دیں، تاکہ سب لوگ اپنے اپنے آبائی گاؤں، اپنے اپنے آبائی شہر پہنچیں، اور مقدس یوسف اور مقدسہ مریم بھی نام لکھوانے کے لیے بیت لحم میں پہنچے۔ خدا نے ایسا انتظام کیا۔ انسانوں کو نہیں معلوم کہ خدا ہمیں کس طور سے استعمال کر رہا ہے۔ بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں، ان کے خیالات اور ان کی سوچیں اور ان کے فیصلے خدا جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے، یا ان میں سے اپنی مرضی کے مطابق نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ خدا نے رومی حکومت کو استعمال کیا تاکہ حالات ایسے پیدا ہوں کہ مقدس یوسف مقدسہ مریم کو لے کر بیت لحم میں پہنچے جب مسیح اس دنیا میں تشریف لائے۔ خدا نے خاص مقصد کے تحت بیت لحم میں پیدائش کے لیے جگہ تیار کی۔ خدا کا مقصد تھا کہ وہ کسی بڑے گھر میں پیدا نہ ہو، وہ کسی محل میں پیدا نہ ہو، وہ کسی عالی شان گھر میں پیدا نہ ہو، وہ کسی امیر خاندان میں پیدا نہ ہو، بلکہ وہ ایک کمتر سمجھی جانے والی جگہ میں پیدا ہو۔ وہ ایسی جگہ پہ پیدا ہو کہ جہاں جانور رکھے جاتے ہیں، وہ ایسی جگہ رکھا جائے پیدائش کے بعد جہاں کمزور، رد کیے ہوئے، کچلے ہوئے لوگ آسانی سے پہنچ سکیں اور اس کا دیدار کر سکیں۔ سرائے میں جگہ نہ تھی، خاندانوں میں جگہ نہ ملی، کسی نے اپنے گھر میں انہیں نہ اتارا، تو ایسی جگہ مسیح کی پیدائش ہوئی جہاں استبل تھا، جانور تھے، اور بچے کو چرنی میں رکھا گیا۔ خدا نے بیت لحم میں پیدائش کے گواہ تیار کیے، فرشتہ بھیجا چرواہوں کے پاس، انہیں خبر دی کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ گواہ تیار کیے خدا نے کہ مسیح کی پیدائش گمنام نہ رہے، کیونکہ وہ بہت ہمبل سچویشن میں پیدا ہونے جا رہا ہے، وہ بہت کمزوری اور
غریبی کے عالم میں پیدا ہونے جا رہا ہے، وہ ایسی جگہ پہ پیدا ہو رہا ہے جہاں عام طور پر انسانی بچوں کی ولادت نہیں ہوتی۔ گواہ خدا نے تیار کیے چرواہے، فرشتہ بھیجا، چرواہوں کو خبر ہوئی اور انہوں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں یہ باتیں جو فرشتے نے ہمیں بتائی ہیں کیسے ہوئی ہیں، چل کے دیکھتے ہیں یہ باتیں کیسے واقع ہوئی ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے جیسا فرشتے نے بتایا ویسا ہی دیکھا اور بڑی خوشی کی۔ اور پھر جو لوگ وہاں موجود تھے چرنی کے پاس، بچے کے آس پاس، انہیں یہ خبر دی کہ ہمیں فرشتہ دکھائی دیا اور اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ بچہ چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا ہے، ہم اسے جا کر دیکھیں۔ تو ہم اس لیے آئے ہیں، گواہ خدا نے تیار کیے تاکہ مسیح کی پیدائش گمنام نہ رہے۔ کچھ لوگ ہوں جو گواہی دیں کہ ہاں فرشتے نے ہمیں بتایا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچہ فرشتے کے کہے کے مطابق چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا ہم نے دیکھا۔ خدا نے ستارہ تیار کیا تاکہ مجوسیوں کو خبر دے۔ خدا کی مخلوق ہیں ستارے۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان میں نیر اکبر اور نیر اصغر یعنی سورج اور چاند بنائے ہیں۔ اس نے آسمان میں ستارے بنائے ہیں اور اس نے ہر ایک ستارے کا نام بھی رکھا ہوا ہے، اور جب وہ بلاتا ہے تو ایک بھی ستارہ غیر حاضر نہیں رہتا۔ خدا جس ستارے کو جو حکم دیتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔ خدا نے ستارہ تیار کیا کہ مسیح کی پیدائش کے وقت تجھے نمودار ہونا ہے، اپنی روشنی بڑھانی ہے، اور تُنے مجوسیوں پر ظاہر ہونا ہے، انہیں آگاہ کرنا ہے کہ وہ بادشاہ جس کی خبر دانییل نے اپنے صحیفوں میں دے رکھی ہے وہ اسرائیل کا ممسوح فرما روا پیدا ہونے جا رہا ہے۔ سو خدا نے اپنی تخلیق ستارے کو تیار کیا۔ خدا نے مجوسی تیار کیے تاکہ مسیح تک تحفے پہنچائیں۔ خدا شروع ہی سے اختتام جانتا ہے۔ God knows the end from the beginning۔ اسے سب پتا ہے کہ کیا ہوگا اور کہاں کیا ضرورت پیش آئے گی۔ خدا نے مجوسی تیار کیے تاکہ غیر قوموں میں سے گواہ ہوں کہ فرما روا پیدا ہو گیا ہے، وہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے جس کی نبوتیں دانییل نے کی ہیں، اور وہ تحفے لے کر پہنچے ہیں، اور ان تحفوں میں معانی ہوں، ان تحفوں میں بھید ہوں، اور وہ تحفے کام بھی آئیں۔ سونا، مر اور لبان یہ علامت ہیں بادشاہی کی، کہانت کی، الوہیت کی اور دکھ سہنے کی۔ ان کا دیا ہوا تحفہ سونا یقیناً کام آیا۔ جب خواب میں یوسف کو بتایا گیا کہ اس بچے کی جان کو خطرہ ہے تو مصر کو چلا جا اسے لے کر، وہ لے کے چلا گیا۔ غریب لوگ تھے، وہ سونا کام آیا ہوگا سفری اخراجات کے لیے اور پھر مصر میں قیام کے لیے۔ خدا نے تیار کیا پہلے مجوسی کہ وہ گواہی بھی دیں اور وہ دیدار بھی کریں، وہ پرستش بھی کریں اور وہ تحفے بھی دیں، اور پھر وہ تحفے کام میں آئیں۔ یہ خدا کا انتظام ہے، خدا کی تیاری ہے کہ مسیح کی آمد کے وقت جس جس چیز کی ضرورت ہے خدا نے وہ پہلے ہی سے تیار کر رکھی تھی۔ اب بات کرتے ہیں مسیح کی آمد کے لیے فرشتوں کی طرف سے جو تیاری کی گئی اس کی۔ فرشتوں نے مسیح کی آمد کے لیے وقت پر پیغام پہنچانے اور گیت گانے کی تیاری کی۔ فرشتوں کے پاس کل علم نہیں ہے، انہیں صرف وہی علم حاصل ہے جو خدا انہیں عطا کرتا ہے، کیونکہ
صرف خدا کے پاس تمام علم موجود ہے کہ کب، کہاں اور کیا اور کیسے ہونا ہے۔ فرشتوں کو خدا نے بتایا، فرشتوں کو خدا نے حکم دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے فلاں وقت فلاں جگہ جانا ہے اور تم نے یہ والا گیت وہاں جا کے گانا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ تیاری کی۔ ہم پیغام پہنچانے کی تیاری کرتے ہیں اور ہم گیت گانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ نہیں تھا کہ جس کو یہ ساری ذمہ داریاں دی گئی۔ لکھا ہے کہ ایک گروہ آتی ہے اور حمد کے گیت گاتی ہے، خدا کی تمجید کا گیت گاتی ہے، اور زمین پر آدمیوں میں خدا کی طرف سے عطا کی گئی صلح کا گیت گاتی ہے۔ وہ ایک گروہ، زیادہ فرشتے ہیں، تعداد کا تعین نہیں، بہت زیادہ ہیں، اور پھر انہوں نے گیت کی تیاری کی ہوگی۔ ہم نے یہ گیت گانا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسیح کی آمد کے لیے مریم اور یوسف کی طرف سے جو تیاری کی گئی۔ یہ انسان ہیں، انہیں پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ انہیں خدا کس کام کے لیے چن رہا ہے، جب تک کہ جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس نہ آیا۔ مقدسہ مریم کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ خدا کے ایک بڑے منصوبے کو پورا کرنے میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ اور جب خبر مل گئی انہیں، مقدسہ مریم کو بھی اور مقدس یوسف کو بھی پتہ چل گیا کہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا نے انہیں چنا ہے، یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کہلوائیں۔ تو انہوں نے حالات کا مقابلہ کرنے اور بچے کی پیدائش سے متعلق تمام انتظامات کی تیاری کی۔ مقدسہ مریم تیار ہو گئی کہ جو کچھ ہوگا، حالات برے ہوں گے، مصیبت آئے گی، مجھ پر الزام آئے گا، مجھے مارنے کی کوشش کی جائے گی، مجھ پر حد نافذ کر دی جائے گی، شریعت کے ماتحت میرے اوپر الزام لگ جائے گا۔ شریعت کے تحت مقدسہ مریم پر الزام لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے نکاح سے قبل اولاد کو جنم دیا ہے، تو اس کے لیے سزائے موت ہو سکتی تھی۔ مقدسہ مریم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ اسی طرح مقدس یوسف پہلے ہچکچایا، گھبرایا، لیکن جب فرشتے نے واضح کر دیا کہ وہ بچہ جو مقدسہ مریم کے بطن میں ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کا بیٹا کہلائے گا، وہ اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا، تو اس نے بھی قبول کیا۔ اس نے مقدسہ مریم اور مسیح کو قبول کیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا انہیں، اور اس نے بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے ایسے ماں اور بچے کو قبول کیا۔ دونوں نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی، اور پھر بچے کی پیدائش سے متعلق جو ضروریات تھیں وہ بھی انہوں نے مہیا کی، جو رسمیں ہونا تھی وہ بھی انہوں نے کی، جو ضرورتیں تھیں وہ پوری کی۔ ایک یہودی جوڑا اپنے بچے کی پیدائش پر جس طرح کی تیاری کرتا ہے، اس جوڑے نے بالکل ویسی ہی تیاریاں کی، اور پیدائش کے بعد اسے ہیکل میں لے جا کر اس سے متعلق شریعت پوری کرتے ہوئے قربانیاں بھی دیں، یعنی ہر طرح سے وہ تیار ہوئے کہ ہم اس بچے کی پیدائش میں پوری طرح سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے حالات کا مقابلہ کرنے اور پھر بچے کی پیدائش سے متعلق تمام انتظامات کی بھی تیاری کر لی تھی۔ اب مسیح کی آمد کے لیے زکریا اور الشبہ کی طرف سے بھی ایک تیاری کی گئی۔ یہ بزرگ جوڑا ہے، مقدسہ مریم کے بعد الشبہ وہ پہلی خاتون اور انسان ہے کہ بائبل کے مطابق جسے علم ہوتا ہے کہ مقدسہ مریم مسیح کی ماں بننے جا رہی ہے، مسیح اس کے بطن سے پیدا ہوگا۔ زکریا اور الشبہ نے مسیح کا پیش رو ہونے کے لیے، مسیح کا گواہ ہونے کے لیے اپنے بچے کو پروان چڑھانے کی تیاری کی کہ ہم اپنے بچے کو اس طرح سے تیار کریں گے، ہم اس کی تربیت ایسے کریں گے کہ یہ مسیح کے آگے آگے چلے، اس کے لیے راہ تیار کرے اور اس کا گواہ بنے۔ زکریا بچے کی پیدائش کے دن
रूह कुछ से भर जाता है और नबूवत की राह से कहता है कि ऐ लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा और खुदावंद के आगे आगे चलेगा। पहले ही दिन बच्चे को बता दिया गया कि तेरा क्या काम है। मसीह की आमद के लिए मजूसियों की तरफ से क्या तैयारी की गई है। ये बहुत दूर हैं, गैर यहूदी हैं, सितारों का इल्म जानते हैं, दानियेल नबी की मार्फत की गई नबूवत से वाकिफ हैं। सितारा देखा, मालूम हो गया कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो गया है, हमें उसके दीदार के लिए जाना है, हमें उससे मुलाकात करनी है, हमें उसकी प्रस्तिश करनी है, उसे सजदा करना है, उसे अपना बादशाह मानना है और अपने तोहफों से जाहिर करना है कि वो है कौन। तो इतना लंबा सफर करने की तैयारी, तोहफों की तैयारी और अपनी गैर हाजिरी में अपने घरों का इंतजाम किसी ना किसी तौर से उन्होंने मैनेज किया होगा कि हम सफर पे जाते हैं तो पीछे हमारे घरों का इंतजाम भी अच्छे तरीके से चलता रहे। कितनी बड़ी तैयारी उन्होंने की होगी। कोई 1-2 दिन का सफर नहीं, बहुत तवील सफर है। सैकड़ों हजारों मील का फासला उन्होंने तय किया। तो इतना बड़ा सफर करने के लिए और इतनी बड़ी हस्ती जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहे थे, उसका दीदार करने के लिए तोहफों का भी इंतजाम कोई आसान नहीं होगा उनके लिए। तोहफों का चुनाव मुश्किल होगा, क्या क्या लेके जाएं। और फिर सफर के दौरान सारी जरूरियात, वापसी के लिए सारी जरूरियात, सब कुछ, बहुत बड़ा सफर, बहुत बड़ा काम, बड़े इंतजाम की जरूरत थी। उन्होंने मसीह की आमद पर, इन मजूसियों ने मसीह की आमद पर उससे मुलाकात करने, उसकी प्रस्तिश करने और उससे तोहफे पेश करने के लिए, सफर करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की थी। अब मसीह की आमद के लिए यहूदी कौम की तरफ से क्या तैयारी थी। वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। कोई तैयारी नहीं थी उनकी। यहूदी तो इस बारे में शायद सुस्त पड़े हुए थे। कोई तैयारी नहीं की कि मसीह आने वाला है, चलो हिसाब लगाते हैं कि किस जमाने में आने वाला है, कब आने वाला है, कहां आने वाला है। किताबों में तो लिखा है कि वो कहां आएगा और वो किस हालत में पैदा होगा। कुंवारी से पैदा होगा, बैतुल्लहम में पैदा होगा, दाऊद के घराने में से होगा। लेकिन कोई तैयारी नहीं है उनकी मसीह की आमद के लिए। और जब खबर मिली कि बैतुल्लहम के चरवाहों को फरिश्ते ने बताया कि मुनज्जी पैदा हो गया, मसीह खुदावंद यानी मसीह पैदा हो गया है, तो उन चरवाहों से फैलने वाली खबर भी यहूदियों के बीच कोई काम ना कर सकी। यहूदी कौम ने कोई तवज्जो नहीं की कि हम इस बच्चे के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करें, कहां गए, हम उसका पीछा करें, हम उसे कबूल करें, हम अपनाएं उसे कि यह हमारा मसीह है जो पैदा हो गया है। खबर भी मिली लोगों को, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। मजूसी आए तकरीबन 2 बरस के बाद, खबर दी, हेरोदिस से पूछा कि हम सितारा देखकर आए हैं यहूदियों के बादशाह का। उसने यहूदी सरदार बुला लिए, फकीह बुला लिए, शरा के आलिम बुला लिए, पूछा उनसे मसीह को कहां पैदा होना है। उन्होंने बताया कि बैतुल्लहम में पैदा होना है। खबर मिल गई कि ये इतनी दूर से लोग आए हैं हमें बताने के लिए कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो चुका है। लेकिन फिर भी यहूदी कौम, सरदार बिल्कुल बेपरवाह रहे, किसी ने कोई फिक्र नहीं की, कोई तवज्जो नहीं दी। सो इन्होंने ना कोई तैयारी की और खबर मिल गई फिर भी कोई तवज्जो नहीं की कि हम तहकीक करें, तलाश करें वो कहां है। मसीह की आमद के लिए चरवाहों की तरफ से क्या तैयारी थी। ये वो गिरोह है कि जो बिल्कुल तैयार ना थे, पता ही नहीं था कि मसीह आने वाला है, मसीह आ चुका है, कहां है कोई खबर नहीं। अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, जमाने से अलग हैं,
اپنے گھروں سے دور، اپنے خاندانوں سے دور ہیں، آبادی سے دور ہیں، میدانوں میں ہیں، کوئی خبر نہیں انہیں، بالکل تیار بھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن جب انہیں خبر مل جاتی ہے، فرشتہ بتا دیتا ہے، تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خوشی سے چلے جاتے ہیں، آؤ ہم دیکھیں کہ یہ باتیں واقعی ہوئی ہیں۔ اور پھر خوشی کی، حمد کی، خدا کی تعریف کی، لوگوں کو بتایا کہ ہم نے کیا دیکھا اور ہم نے کیا سنا اور ہم کیوں یہاں آئے ہیں اس بچے کو تلاش کرتے ہوئے۔ تو تیاری بالکل نہیں تھی، لیکن جیسے ہی خبر ملی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کے، بالکل خوشی سے مسیح کے دیدار کو چلے گئے۔ مسیح کو خوشامدید کہنے کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ خدا کی تیاری پہ ہم نے غور کیا، انسانوں نے کیا تیاریاں کی، فرشتوں نے کیا تیاری کی، ہم نے اس پہ بھی بات کی۔ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن آج ہم مسیح کی آمد سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے آنے کا جشن مناتے ہیں، بالکل ایسے ہی گیت بھی گاتے ہیں، اپنے گھر بھی سجاتے ہیں، اور ایسے خوشی کرتے ہیں کہ جیسے مسیح ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو اسے خوشامدید کہنے کے لیے، ٹو ویلکم ہم، ہم کیا تیاری کریں؟ ہم اپنی زندگی اور خاندان میں اس کے لیے جگہ تیار کریں۔ مکاشفہ 3 باب اور 20 آیت میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ ہم یہ کرسمس جب منا رہے ہیں، ہم مسیح کو خوشامدید کہنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں اس کے لیے جگہ تیار کریں۔ ہم مسیح کے لیے دروازے کھولیں، ہم اپنے زندگیوں کے دروازے، اپنے ذہن اور اپنے دل کے دروازے خدا کے لیے کھولیں۔ ہم اپنے خاندان میں اسے خوشامدید کہیں کہ اے خداوند یسوع، تو ہمارا منجی ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے، تو ہمارا خداوند ہے، میں اور میرا گھرانہ تیرے لیے حاضر ہیں، تو ان میں سکونت کر، تو مجھ میں اور میرے خاندان میں رہ، یہ تیرے رہنے کے لیے ہیں، ہمیں تو اپنا گھر بنا لے، ہمیں اپنا مسکن بنا لے، ہم میں رہنا شروع کر دے۔ ہم اس کرسمس میں یہ تیاری کریں کہ ہم نے اپنی زندگی اور اپنے خاندان میں اس کے لیے جگہ تیار کرنی ہے۔ بہت کچھ بھرا پڑا ہے ہمارے زندگی میں اور ہمارے خاندان میں، ہماری اپنی خوشیاں، ہمارے کام دھندے، ہماری اپنی پریشانیاں ہیں، ہمارے اپنے رشتے ہیں، ہماری اپنی چوائسز ہیں، ہماری اپنی پسند ہے، اپنی خوشی کے کاموں میں ہم اتنے مصروف ہیں، خدا کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ ہم اپنی اپنی زندگی اور اپنے اپنے خاندان میں اس طرح سے مگن ہیں، خدا کے لیے ہم نے دروازے بند کر رکھے ہیں کہ there is no room for you۔ جیسے یسوع جب پیدا ہونے کو تھا تو اس کے لیے کسی گھر میں، کسی سرائے میں جگہ نہ تھی، ہم نے بھی آج بھی خداوند کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں کہ سوری ہاؤس از فل، لیکن ہمیں جگہ بنانی ہے۔ کچھ نکال کے باہر پھینکیں، گندگی، بدی، ناراستی، کوڑا کچرا، کباڑ نکال کے باہر پھینکیں اور خداوند کے لیے اپنا گھر راستہ کریں۔ ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، روشنیاں لگاتے ہیں، مختلف طرح کے آرائشی سامان سے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ اپنی زندگی سجائیں، اپنا خاندان سجائیں، خداوند خوشی سے ہمارے ہاں اترے اور اپنے دروازے خداوند کے لیے کھولے، وہ ہم میں اترے، ہمارے ساتھ رہے، سکونت کرے۔ اپنی انا، فخر، وسائل اور اختیار مسیح کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں۔ ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں سن 1903 میں اخبار میں چھپا
کہ ایک اتوار کو جب وہ چرچ میں عبادت میں شریک تھی تو پیغام مسیح خداوند کی اس دنیا میں دوسری آمد کی بابت تھا۔ تو عبادت کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے پاسبان سے کہا، خدا کے خادم سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں ہی آ جائے، میں یہ چاہتی ہوں۔ تو خدا کے خادم نے پوچھا کہ ملکہ آپ کیوں ایسا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے ایسا چاہتی ہوں تاکہ جب وہ آئے تو میں اپنا تاج اتار کے اس کے قدموں میں ڈال سکوں۔ ہم اپنی اپنی جگہ پہ اختیار رکھتے ہیں، ہمارے بھی کوئی تاج ہیں، کہیں باپ کے طور پہ، کہیں ماں کے طور پہ، کہیں بیٹے کے طور پہ، کہیں بیٹی کے طور پہ، کہیں پاسبان کے طور پہ، تو کہیں کسی کمپنی، کسی ادارے میں کسی پوزیشن کے طور پر۔ ہمارے اختیارات اور ہمارے اپنے اپنے تاج ہیں۔ ہماری انا، ہماری عزت، ہماری خودی، ہمارا گھمنڈ، تکبر، فخر، ہمارے وسائل، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ ہم یہ سب کچھ خداوند کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، اپنا آرام اور سہولت چھوڑ کر مسیح کی خدمت کی تیاری کریں۔ بڑا مشکل ہے۔ ہمیں آرام پسند ہے، آسانیاں پسند ہیں، سہولتیں پسند ہیں، لیکن خداوند کی خدمت کے لیے ہمیں آرام اور سہولتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ ہم وہ کام کرنے کے لیے بڑے راضی ہو جاتے ہیں کہ جس میں ہمارا بڑا اونچا نام ہو جائے اور ہم پورے فور فرنٹ پہ آ جائیں، ہم دکھیں لوگوں کو، ہمارا نام ہائی لائٹ ہو، اس میں ہم بڑی خوشی سے کہیں گے جی ہم خدا کی خدمت کریں گے۔ لیکن گمنام رہ کے، مصیبتوں، مشکلوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں پڑ کے، قربانیاں دے کر ہم نہیں تیار ہوتے خدا کی خدمت کے لیے۔ مسیح کو خوش آمدید کہنا ہے، اس کے آنے کی خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے، تو ہمیں اپنا آرام اور سہولتیں چھوڑنی ہوں گی، اپنی کمفرٹ اور کنوینئنس ہمیں چھوڑنی ہوگی مسیح کی خدمت کے لیے۔ تیاری کریں آرام اور سہولت چھوڑ کر اس کی خدمت کی، اور ہر طرح کے حالات میں مسیح سے لپٹے رہنے کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی ہو جائے۔ مقدسہ مریم تیار ہو گئی تھی، مقدس یوسف تیار ہو گیا تھا، کچھ بھی ہو جائے ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور ہم اس کی ولادت پہ پوری طرح سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم اس کو پروان چڑھائیں گے، ہم اس کی تربیت کریں گے، ہم اسے پالیں گے، کیونکہ خدا کا بیٹا ہے اور ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہم بھی یہ کوشش کریں مسیح کو اپناتے ہوئے، مسیح کو اپنے زندگی میں اور اپنے خاندان میں اپناتے ہوئے یا مسیح کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں نقصان بھی ہو جائے گا تو کوئی پرواہ نہیں۔ ہم تو عبادت کے لیے اپنا کام بند نہیں کرتے کہ 10 20 30 40 دینار کا نقصان ہو جائے گا۔ ہم موت کیا قبول کریں گے مسیح کے لیے؟ ہم مسیح کے لیے قید میں کیا جائیں گے؟ ہم تو 5 10 دینار کے لیے عبادت چھوڑ دیتے ہیں، ہم تہوار کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، کرسمس کی عبادت لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی کام ہے، 10 20 30 دینار کا نقصان ہو جائے گا۔ ہر طرح کے حالات میں مسیح سے لپٹے رہنے کو تیار ہو جائیں، موت بھی آ جائے تو پرواہ نہیں۔ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا خطرہ یا ننگا پن یا تلوار؟ کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں، مسیح سے لپٹے رہیں۔ ہم نے اسے قبول کرنا ہے، ہم نے مسیح کو قبول کرنا ہے۔ خطرہ ہو کوئی بات نہیں، نقصان ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، بے عزت ہو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے مسیح کو اپنانا اور قبول کرنا ہے۔ اور اگر کہیں میری پسند بھی مجھے قربان کرنی پڑے تو کوئی پرواہ نہیں، مجھے مسیح کو قبول کرنا ہے، مجھے مسیح سے لپٹے رہنا ہے، مسیح سے جدا نہیں ہونا، اور اپنی اولاد کو مسیح کی گواہی اور خدمت کے لیے تیار کریں، جیسے زکریا اور الشبہ نے تیار کیا تھا، مسیح کی گواہی کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے۔ صرف ہم پیش نہ ہوں خدا کی خدمت کے لیے کہ خداوند ہم حاضر ہیں، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ مسیح کون ہے، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خداوند ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ منجی ہے۔
اپنی اولاد کو سکھائیں کہ مسیح کی اہمیت کیا ہے، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ ہم نے مسیح کی خدمت کیسے کرنی ہے، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ ہم نے آرام اور سہولتیں قربان کرنی ہے مسیح کی خاطر، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ ہم نے لپٹے رہنا ہے مسیح سے، چاہے ہمیں اس کے لیے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ سو مسیح میں عزیزو، اس کرسمس پہ ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو تیار کریں، ہم اپنی انا، فخر، وسائل اور اختیار مسیح کے قدموں میں ڈال دیں، ہم مسیح سے ایسے لپٹ جائیں کہ کوئی ہمیں جدا نہ کرنے پائے، موت بھی ہمیں مسیح سے جدا نہ کرنے پائے، ہم اس کی خدمت میں آرام اور سہولتیں قربان کر دیں، خود بھی اس کی گواہی دیں اور اس کی خدمت کریں، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی گواہی اور خدمت کے لیے تیار کریں۔ آؤ ہم مسیح کو قبول کریں اپنی زندگی اور خاندان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے رشتوں میں، اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو میں ہم مسیح کو بادشاہت دے دیں، اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں پیش کر دیں۔